منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو جو دریا وہ سمندر تلاش کر، سبحان اللہ، مل جائے تجھ کو جو دریا وہ سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر، سبحان اللہ، پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر۔ اب آپ کے سامنے میں ایک ایسے مقرر کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ جو الحمدللہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کے بعد عالم دین بننے کا عزم کیا ہے، سبحان اور الحمدللہ کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ ایک بہترین عالم دین بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے، علم نافع علم واسع عطا فرمائے۔ ان کے آنے سے قبل اتنا کہوں گا کہ بہار طیبہ سے ہو کے مشرف، مدینے کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں آپ کی، بہار طیبہ سے ہو کے مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، بہار طیبہ سے ہو کے مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، کبھی تو وہ دن بھی آئے یا رب دعا ہماری اثر سے کھیلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا ہماری اثر سے کھیلے، اور پہن کے شاہ کے دستان گل کی قلم بنائے بڑے ادب سے، پہن کے شاہ کے دستان گل کی قلم بنائے بڑے ادب سے، مگر یہ قلم میں کہا ہمت جو نعت خیر البشر سے کھیلے، سبحان اللہ، مگر یہ قلم میں کہا ہمت جو نعت خیر البشر سے کھیلے، اور اذان کھل کر کے ہوں گی اب تو عرب کے سرماؤں سے یہ کہہ دو، اذان کھل کر کے ہوں گی اب تو عرب کے سرماؤں سے کہہ دو، ہے جن کے خاندے پہ سر ہو باری وہ آ کے تیغ عمر سے کھیلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خصوصی حضرت مولانا صغیر احمد نوری صاحب کی اللہ۔ جی حافظ صاحب کرسی امبیلنس نہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبیانا لکل شیء، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ جلوگر نگراں سنی دعوت اسلامی جلگاؤں حافظ دانش صاحب، حافظ خلیل صاحب، قاری تنویر صاحب، مبلغ نظام، معزز اہلیان محلہ، پردہ نشین ماں بہنیں، پیارے بچے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک طویل تمہید کے ساتھ اور ایک مکمل بیان کیا جا سکے۔ آپ نے جتنے ذوق سے، جتنے انہماک کے ساتھ، جس قدر ڈوب کر کے بچوں کے پرفارمنس، ان کی کارکردگی، ان کی تیاری، ان کے پریپریشن کو اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے داد دی، بہت خوشی ہو رہی تھی کہ بچے بہت کانفیڈنٹلی، پر اعتماد طریقے سے، انتہائی واضح طور پہ پڑھ رہے تھے، اور آپ لوگ اپنا داد اور امداد کا سلسلہ جاری رکھے تھے۔ کچھ باتیں عرض کر دوں۔ یہ قرآن سیکھنا سکھانا بظاہر لگتا ہے کہ بہت عام سا کام ہے، بہت نارمل ہے، لیکن یہ جو بچے سیکھ رہے ہیں، ان کو جو ماں باپ بیچتے ہیں،
اور ان کو مسلسل مدرسے کے لیے جانے پر آمادہ کرتے ہیں. مدرسے جاؤ، کیا پڑھا، کیا کیا، کون سی دعا یاد کی، قرآن شریف کا کون سا سبق چالو ہے، کون سی تختی چالو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی اولاد کو ناظرہ دیکھ کر کے قرآن شریف پڑھنا سکھا دیا، اللہ ایسے ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان جیسے اللہ نے عثمان غنی کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے ہیں، ویسے اللہ ان ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اپنے بچوں کو دیکھ کر کے قرآن شریف پڑھنا سکھا دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہوگے کہ یہ بچے بظاہر جو ہے بہت کم سین ہیں، چھوٹے سے ہیں، اور بہت ان کا کوئی گھر میں مقام نہیں ہے، ان کا کوئی معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں مقام نہیں ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ میں دیکھیں اور زبان مصطفیٰ سے سنیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک عند اللہ و عند الرسول ان کا مقام اگر پوچھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے قرآن سکھائے، قرآن سیکھے. سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ رینک کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے سکھائے وہ تم میں سب سے افضل مقام رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ جو قرآن سیکھنے سکھانے کی بات ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہے. ان کو جو آپ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جو آپ تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، یہ آپ اپنے حساب سے کرتے ہوگے. اللہ جو صلہ دے گا، اللہ اکبر، وہ بڑا عظیم الشان صلہ ہوگا. آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ کافر کہے گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم تراب ہوتے. کیا کہیں گے کافر؟ کم از کم ہم تراب ہوتے. یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم تراب ہوتے. تراب کا ایک معنی ہے مٹی کے، مٹی ہوتے تو کوئی سوال ہی نہیں آتا. لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تراب ایک ایسا مشرک و کافر تھا کہ اللہ اکبر، سخت گنہگار مشرک کافر تھا. اس نے زندگی کے اندر ایک کام اچھا کیا. کیا کام اچھا کیا؟ اس نے ایک دن ایک طالب علم کو جو بیٹھ کر کے لکھ رہا تھا، اس کے گرے ہوئے قلم کو اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا. ایک نیکی کی تھی. کیا؟ یہ طالب علم لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے اس کا قلم ڈراپ ہوا، اس نے اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا. ایک خدمت کی. کیا کی؟ قلم اٹھا کر کے نیچے سے اس طالب علم کو دے دیا. اللہ نے اس تراب کی نیکی پر اس کو ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور اسی ایک نیکی پہ اللہ نے اس کو جنت کا اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیا. تو کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم تراب کی طرح کسی طالب علم کو ایک پین اٹھا کر کے دیتے اور اللہ اس نیکی کے صدقے میں ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں کے لیے جتنے آپ انتظام کر سکتے ہیں، جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، جتنا ان کے لیے آپ فیور کر سکتے ہیں، جس قدر آپ آسانی کر سکتے ہیں، جس قدر مدرسے کو آپ تقویت دے سکتے ہیں. مسجد خدا کا گھر ہے اور مدرسے رسول اللہ کا گھر ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ اکبر، جہاں پر مدرسے ختم ہوئے ہیں وہاں پہ دین کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جہاں مدرسے جاری رہے ہیں وہ مدرسے کی چٹائی اور وہ خستہ بیمارتیں اور وہ بے سر و سامانیہ اس بات کی علامت رہی ہے کہ جہاں مدرسے رہے ہیں اللہ نے دین کو باقی رکھا ہے، اور جہاں مدرسے مٹ گئے ہیں وہاں سے دین کے ساری رونقیں مٹ گئی ہے. آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر اقبال نے بہت درد کے ساتھ کہا تھا، جب لارڈ میکالے کا ایجوکیشنل پالیسی ہندوستان میں نافذ ہوا، نظام تعلیم جب لارڈ میکالے کا لایا گیا، لارڈ میکالے کو برطانیہ نے بہت اسپانسر کیا تھا. برطانیہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو برٹش گورنمنٹ لارڈ میکالے کو بھیج کر کے ہندوستان میں عیسائی
مذہب کے فروغ کے لیے، اس کے پروپیگیشن کے لیے، اس کے اسپریڈنگ کے لیے اس کو بھیجا، بہت پیسے دیے. اس نے باضابطہ طور پہ مشنری اسکول کھولی. مشنری یعنی مشن والی اسکول ہے، جن کا مشن ہے، جن کے اندر جو ہے خاص مقصد ہوتا ہے. تو لارڈ مکالے کو انگریزی حکومت نے ہندوستان بھیجا اور بہت سارا پیسہ دے کر کے کہا کہ مسلمانوں کو عیسائی بناؤ. جب لارڈ مکالے آیا تو لارڈ مکالے کو وکٹوریہ رانی کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے کیبنٹ نے پوچھا، جو کیبنٹ تھی، جو منتری منڈل تھا، اس نے پوچھا کہ تم نے کتنے لوگوں کو، مسلمانوں کو عیسائی کیا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ان سے انگریزوں نے حکومت لی تھی. تو انگریزوں نے کہا کہ کتنوں کو تم نے عیسائی کیا، کنورٹنگ ریٹ کیا ہے، کیا ریشو ہے، کتنے لوگ جو ہے مسلمان چھوڑ کر کے کنورٹ ہوئے، عیسائی بنے. تو لارڈ مکالے نے کہا تھا کہ میں نے کسی مسلمان کو عیسائی تو نہیں کیا، لیکن ایسا نظام تعلیم دیا ہے کہ مسلمان جبہ پہننے میں شرم محسوس کرے گا، داڑھی رکھنے میں شرم محسوس کرے گا، مسجد جانے میں شرم محسوس کرے گا، قرآن پڑھنے میں شرم محسوس کرے گا. میں پڑھے لکھے لوگوں کی وہ جماعت ہندوستان میں تیار کر رہا ہوں جو دین کا نام لینا شرم محسوس کرے گی، جو دین کی اقدار کو پامال کرے گی، جو دین کی ویلیوز کو اللہ اکبر اپنے اوپر نافذ کرنے میں اپنی شرمندگی محسوس کرے گی. تو لارڈ مکالے نے کہا تھا میں ایسی انگریزی تعلیم کا نظام، ایسا نظامی ایجوکیشنل پالیسی کو امپلیمنٹ کر کے آ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے پہ شرم کرے گا. ڈاکٹر اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا. اہل مدرسہ سے مراد وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کالجز ہیں، وہ مشنری اسکول ہیں جہاں پہ ہمارے بچے جاتے تھے انگریزی پڑھنے کے لیے، جہاں ہمارے بچے جاتے تھے ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی صدا جس گلے سے نکلنے والی تھی، اس گلے کو تعلیم کے نام پر مسلمانوں کے بچوں کے سے ایسے دبوچا گیا کہ وہ لا الہ کی صدا نکالنے پر، اپنے مسلمان پر اور اپنے اسلام پر ناز تو کیا کریں بلکہ شرم محسوس کریں. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو جب ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ امت مسلمہ کو دوبارہ اگر اسلام پہ ناز کرنا سکھانا ہو، امت مسلمہ کو اپنے مومن ہونے پر افتخار دلانا ہو اور اپنے مسلمان ہونے پر ان کو بہت زیادہ ناز ہونا چاہیے، تو ان کی زندگی کے اندر قرآن کا نور ڈال دو. جو صاحب قرآن ہوگا وہ اللہ اکبر دنیا کے کسی بھی ماحول میں ہوگا، وہ اسلام پر فخر کرے گا اور برجستہ کہے گا کہ میں مومن ہوں اور اللہ نے میرے سینے کو ایمان سے بھر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تاج کرامت اور شرف انسانیت سے مالا مال فرما دیا ہے. اپنے دور میں کہا تھا قرآن سے وابستہ کرو. قرآن جس زمانے میں، جس قوم میں، جس جگہ پہ جائے گا کامیابی دے گا. یہ مدرسے دراصل ہمارے مستقبل کی تیاری ہے. جہاں دنیا میں نچنیاں بنانا چاہتی ہے تعلیم کے نام پہ، جہاں دنیا ہمارا پردہ چھیننا چاہتی ہے تعلیم کے نام پہ، جہاں دنیا ہمیں بے راہ روی کا شکار کرنا چاہتی ہے تعلیم کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، نئے ماڈرن زمانے کے نام پہ، فیشن کے نام پہ اور اوریانیت کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، وہاں ہم مدرسوں میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب باہر نکلے تو جیسے ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ 36 صورتیں یاد کر لے، جب باہر نکلے قرآن پڑھا ہو، باہر نکلے دعائیں یاد ہو، باہر نکلے ماں باپ کی صورت دیکھ کے نکل رہا ہو، باہر نکلے ماں باپ کی دعائیں لے کے نکل رہا ہو، باہر جا رہا ہو تو دنیا کی آلودگی اسے آلودہ نہ کرے، اسے گندا نہ کرے، بلکہ جہاں بچی جائے، جہاں بچہ جائے وہاں ماحول کو بچہ اپنے علم کی برکت سے مالا مال فرما دے. یہ ہماری کوشش ہے. ابھی حافظ صاحب بہت ساری باتیں کر گئے، کہا کہ ہماری بچیوں کے مسائل ہے، ہمارے بچوں کے مسائل ہے. ہمارا مدرسہ جیسے انہوں نے کہا تربیت کی طرف توجہ دیتا ہے. ہم بھی آپ سے چاہیں گے، آپ کا سپورٹ یہ چاہیے کہ مدرسہ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ کیسا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب کا تعاون اگر ہوگا، آپ سب کی توجہ ہوگی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی باہر کے بچے تو نہیں ہیں، یہ تو ہمارے رگوں کا خون ہے.
یہ تو زمین کی پیداوار ہے، یہ تو اس زمین کے آفتاب و مہتاب ہے، یہ انجمن، یہ ساری سیارگان یہ ہماری بستی کی ہے۔ یہ بچے چمکیں گے، ان بچوں کے سینے میں قرآن آئے گا، سیرت مصطفیٰ کی بہاریں آئے گی، تو بلا شبہ یہ ہمارے محلے، ہمارے سماج اور ہمارے علاقے کے لیے فلاح بہبود کا ذریعہ بنے گی۔ مدرسے کا قیام دراصل بہت عظیم الشان ہے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں کہ یہ مدرسہ جو ہے بہت بڑا مشنری مدرسہ ہے، ہمارا مشنری ہے، یہ انگریزوں کا مشنری نہیں، یہ ہمارا مشنری ہے، ہمارا مشن ہے، ہماری تڑپ ہے، ہماری کاوش ہے، ہماری ایک فکر ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے ایک بچی کو سنوارا، ایک بچی کو، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم نے آنے والی 3 نسلوں کو سنوار دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بچی سوری اگر ہے تو، جن کی مائیں نمازی ہے ان کی اولاد نمازی ہوتی ہے، جن کی مائیں پارسا ہیں، بابا فرید نے ایک دن کہا تھا امی میرا جو منہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید نے کہا تھا کہ میرا منہ دیکھ کر کے، میں بولتا کچھ نہیں ہوں امی، میں صرف دیکھتا ہوں، میرا چہرہ دیکھتا ہے، میں نگاہ ڈالتا ہوں، وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو امی نے کہا تھا بیٹا تیری ماں نے تیری تربیت کے حوالے سے اہتمام یہ کیا ہے کہ میرے بیٹے تجھے جب بھی دودھ نوش کروایا گیا ہے، دودھ پلایا گیا ہے، تو ہم نے پہلے وضو کیا ہے تاکہ تقدس تیری روح میں پہنچے، سبحان اللہ۔ تقدس تیری رگوں میں پہنچے، تاکہ کربلا کا میدان ہمیں بتاتا ہے یہ کسی فاطمہ کی پرورش ہے، یہ کسی فاطمہ کے آئے سحرگاہی کی دعائیں ہیں۔ جہاں جس میدان میں جائے آپ کو والدین والدہ اور ان کی تربیت ملے گی، جس میدان میں جائے۔ تو ہم یہ چاہتے کہ ہمارے آنے والے مستقبل کے ماں باپ، مستقبل کے نوجوان، مستقبل ہمارا جو ہے وہ قرآن سے آراستہ پیراستہ ہو، قرآن ان کی پہچان ہو، شناخت ہو، ان کی فکر ہو، ان کا اخلاق ہو، ان کا کردار ہو۔ ہمارے آقا حضور رحمت عالم کا سب سے بڑا معجزہ کیا جانتے ہیں آپ؟ ایک انگریز جس کا نام ہے ایچ گبس، اس نے کہا ہے کہ محمد عربی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، حالانکہ حضور کے 12,000 بڑے معجزے، 12,000 بڑے بڑے معجزے، 12,000 امام اسقلانی نے 1200 لکھے، کسی نے 2000 لکھے، کسی نے 12,000 لکھے، بہرکیف لکھے معجزے، بڑے بڑے معجزے، چاند کو ٹکڑے کر دینا، سورج کو پلٹا کے لے آنا، درختوں کا سجدہ کرنا، سارے معجزے سارے معجزے۔ حضور تو سراپا معجزہ ہے، اٹھے تو معجزہ ہے، بولے تو معجزہ ہے، مسکرا دے تو معجزہ ہے، کسی پہ ہاتھ رکھ دے تو معجزہ ہے، مصافحہ کر لے تو معجزہ ہے، کسی کے گھر چلے جائے تو معجزہ ہے، سراپا معجزہ ہے۔ بہرکیف ایچ گب کہتا ہے، ایچ گبس یہ انگریز کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس نے خود لکھا ہے، اس نے لکھا ہے امپیکٹ آف محمد ان ہیومن سوسائٹی، محمد عربی کا اثر انسانی سماج پر۔ اس نے لکھا ہے اس پر کہ حضور نے کیا امپیکٹ